بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ صلح حدیبیہ 6 ہجری۔ پس منظر: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کے تقریباً 6 سال گزر چکے تھے۔ اس دوران مسلمانوں کے دل میں بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کی ادائیگی کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو اللہ کا حکم سمجھا اور 1400 صحابہ کے ہمراہ عمرے کے ارادے سے مکہ کا رخ کیا۔ مسلمانوں نے نہ ہتھیار اٹھائے نہ جنگ کا ارادہ تھا، صرف تلواریں تھیں جو سفر کی ضروریات کے تحت ساتھ رکھی تھی۔ مکہ کے قریب حدیبیہ میں قیام: جب قریش کو خبر ملی کہ مسلمان عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مسلمان مکہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے مسلح جتھے بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے بچنے کے لیے قافلہ کو حدیبیہ نامی مقام پر روک دیا، جو مکہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ قریش سے مذاکرات: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندے مختلف بار قریش کے پاس بھیجے کہ وہ عمرے کی اجازت دیں، لیکن قریش مسلسل ٹال مٹول سے کام لیتے رہے۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش کے پاس بھیجا۔ مکہ میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ رضی اللہ عنہ سے بیعت رضوان لی کہ وہ آخری دم تک لڑیں گے۔ اس بیعت کو اللہ نے قرآن میں سراہا: لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذا بیعوکم تحت الشجرۃ الفتح، آیت نمبر 18۔ صلح کا معاہدہ: قریش گھبرا گئے اور انہوں نے اپنے نمائندے سہیل بن عمرو کو بھیجا کہ کسی طرح معاہدہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو ترجیح دیتے ہوئے صلح کا فیصلہ کیا۔ معاہدے کی چند اہم شرائط یہ تھی: مسلمان اس سال عمرے کے بغیر واپس جائیں گے، اگلے سال عمرے کے لیے آ سکیں گے لیکن صرف 3 دن کے لیے۔ 10 سال تک قریش اور مسلمان جنگ نہیں لڑیں گے۔ قریش کا کوئی شخص مدینہ آئے اور مسلمان ہو جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر مسلمان قریش میں چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ ظاہری طور پر مسلمانوں کے حق میں نہیں۔ صحابہ کرام کو یہ شرائط بڑی سخت محسوس ہوئی، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھل کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ نتائج اور برکات: ظاہری طور پر یہ صلح مسلمانوں کے حق میں کمزور معلوم ہوتی تھی، لیکن یہی صلح اسلام کے پھیلاؤ کا سبب بنی۔ قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال کا امن قائم ہوا، جس سے تبلیغ کا موقع ملا۔ بہت سے لوگ امن کے ماحول میں اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اسی صلح کے بعد فتح مکہ کی راہ ہموار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا: اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا، الفتح، آیت نمبر 1۔ سبق: بعض اوقات وقتی طور پر بظاہر نقصان دہ فیصلے طویل مدتی فوائد کا سبب بنتے ہیں۔ امن، صبر اور حکمت سے کام لینا دشمن کو بھی قائل کر سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اعتماد کرنا ہمیشہ کامیابی کا رستہ ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔